ضیاء الحق کی موت حادثہ تھا یا قتل؟ اگر قتل تھا تو کس نے کیا؟ امریکہ، سوویت یونین، اسرائیل، بھارت یا پھر اپنا ہی کوئی؟ آم کی پیٹیوں میں دھماکہ ہوا تھا یا ٹرافی میں سے زہریلی گیس لیک ہوئی تھی؟ زمین سے میزائل فائر ہوا تھا یا پائلٹ خودکش مشن پر تھا؟ جہاز میں کوئی خرابی ہو گئی تھی یا خرابی پیدا کی گئی تھی؟ حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 کمیشن بنے مگر رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ کیوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ہر سوال پر سے پردہ اٹھائیں گے اور اس سچ کو تلاش کریں گے جو آج تک کہیں اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل پرویز مشرف اس حادثے کا شکار ہونے سے کیسے بچے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں 17 اگست 1988 کے اس دن جب جنرل ضیاء الحق اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ ضیاء الحق جانا نہیں چاہتے تھے مگر ملتان میں فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمود درانی کا اصرار تھا کہ وہ ضرور آئیں، ٹینکوں کی مشق دیکھیں، ان کے ساتھ گولف کھیلیں اور ملتان میں ان کے مہمان بنیں۔ اور اس کے لیے وہ ضیاء الحق کو پچھلے 1.5 ہفتے میں 16 فون کالز کر چکے تھے۔ اس پر جنرل ضیاء نے غصے سے اپنے ADC سے کہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ مجھے وہاں بلانے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کا بھی کہنا ہے کہ ان کے والد جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ ملک کے صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی، اس لیے اصولی طور پر ان کا وہاں جانا ضروری نہیں تھا۔ فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر سے کوئی ماتحت جنرل، چیف آف جنرل اسٹاف یا تربیتی شعبے کا سربراہ بھی وہاں جا سکتا تھا، لیکن ایک سینئر آفیسر میجر جنرل محمود علی درانی بار بار اصرار کر رہے تھے کہ وہ وہاں ضرور آئیں۔ جنرل ضیاء الحق کو میجر جنرل محمود درانی امریکہ کے M1 ابرامس ٹینکوں کا معائنہ کرنے کے لیے بہاولپور کے صحرا میں بلانا چاہتے تھے۔ امریکہ یہ ٹینک پاکستان کو بیچنا چاہتا تھا۔ بالآخر جنرل ضیاء مان گئے۔ اس روز وہ روٹین کے مطابق صبح اٹھے، ناشتہ کیا اور روانگی کی تیاری میں لگ گئے۔ ان کے بیٹے انوار الحق نے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے۔ ضیاء الحق نے صبح جب بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ضیاء الحق نے شاید اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب ایسی رپورٹس سامنے آ رہی تھیں کہ ضیاء الحق کی جان کو خطرہ ہے اور اسی خطرے کی وجہ سے انہیں فضائی سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ کچھ انٹیلیجنس کی رپورٹس ایسی تھیں، ISI نے بھی اس وقت کے DG نے بھی ان کو اس بات باور کروایا تھا کہ آپ ٹریول نہ کریں کچھ 1 2 3 ماہ کے لیے، خاص طور پر جہاز میں ٹریول نہ کریں۔ چکلالہ ایئر بیس پر ان کے لیے C-130 ہرکیولیس جہاز تیار کھڑا تھا۔ اس جہاز کو پاک 1 بھی کہا جاتا تھا۔ 2.5 ماہ بعد جنرل ضیاء کا اس جہاز میں پہلا سفر تھا۔ ان کے ساتھ امریکی سفیر آرنولڈ رافیل، امریکی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ M. واسم اور جنرل اختر عبد الرحمان بھی ساتھ تھے۔ جہاز نے اڑان بھری اور بحفاظت PAF ایئر بیس بہاولپور میں لینڈ کر گیا۔ وہاں سے سب ہیلی کاپٹرز میں سوار ہوئے اور تحصیل ٹامی والی پہنچے جہاں امریکی ٹینک اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن ٹینکوں کا یہ مظاہرہ توقع کے برعکس بری طرح ناکام ثابت ہوا۔ 2.5 گھنٹے کی اس تقریب میں کسی ٹینک نے ٹارگٹ کو ہٹ نہ کیا۔ وہاں موجود امریکیوں کے چہرے شرمندگی سے لٹک گئے کیونکہ انہوں نے ابرامس ٹینک کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ جنرل ضیاء کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ وہ وہاں سے واپس بہاولپور ایئر بیس پہنچے، آفیسرز میس میں دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر تمام لوگ اسلام آباد جانے کے لیے C-130 یعنی پاک 1 میں سوار ہو گئے۔ جہاز میں کچھ تحائف پہلے سے ہی رکھوا دیے گئے تھے۔ ان میں آموں کی وہ مشہور پیٹیاں بھی شامل ہیں جن کا ذکر آج تک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تحفوں میں ایک ٹرافی بھی تھی۔ یہ تحائف مختلف لوگوں کی جانب سے دیے گئے تھے جن میں بہاولپور کے میئر،
ایک صوبائی وزیر اور دوسرے بھی شامل تھے۔ ٹرافیز کو رکھا ہوا تھا کاکپٹ کے اندر، عموماً تو تحفے رکھے جاتے ہیں پیچھے جہاز کے، جہاں آموں کی پیٹیاں بھی پڑی تھیں۔ جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے تیار تھا، سب سوار ہو چکے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی جنرل اختر عبد الرحمان بیٹھے تھے۔ وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے اور جنرل ضیاء کے بعد پاکستان کے دوسرے طاقتور ترین فوجی رہنما سمجھے جاتے تھے۔ جنرل ضیاء کی طرح جنرل اختر عبد الرحمان بھی ٹینکوں کا مظاہرہ دیکھنے آنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر پھر فیصلہ تبدیل کر کے آ گئے۔ ان کے ساتھ چیف آف جنرل اسٹاف محمد افضل، امریکی سفیر آرنل رافیل اور پاکستان میں امریکی فوجی امدادی مشن کے ہیڈ جنرل ہربرٹ واسم بھی تھے۔ یہ سب جہاز میں بنے ایک خصوصی کیبن میں تھے۔ کیبن کے پیچھے سیٹوں پر 8 پاکستانی جرنیل بیٹھے تھے۔ وائس چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل مرزا اسلم بیگ باہر رن وے پر کھڑے سب کو الوداع کر رہے تھے۔ اس روز فوجی کمان کے اعلیٰ ترین افسروں میں وہ واحد اہم جنرل تھے جو پاک 1 میں سوار نہیں ہوئے۔ جنرل ضیاء نے آخری لمحے میں انہیں بھی ساتھ آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے معذرت کر لی اور بتایا کہ انہیں کسی اور میٹنگ میں جانا ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹے ٹربو جیٹ طیارے میں سوار ہو گئے جو پاک 1 کے اڑتے ہی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پاک 1 کی روانگی سے قبل 14 ٹیکنیشینز نے طیارے کا مکمل معائنہ کیا اور اوکے کی رپورٹ دی۔ ایک سیکیورٹی طیارے سیسنا نے علاقے کا آخری فضائی جائزہ لیا اور پاک 1 کو پرواز کے لیے کلیئرنس جاری کر دی۔ یہ احتیاطی قدم کئی برسوں سے روٹین کا حصہ تھا۔ کاکپٹ میں 4 افراد پر مشتمل عملہ تھا۔ پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن، جنہیں جنرل ضیاء نے ذاتی طور پر منتخب کیا تھا، معاون پائلٹ، نیویگیٹر اور فلائٹ انجینئرز کو بھی فضائیہ کے سیکیورٹی اداروں نے مکمل چھان پھٹک کے بعد کلیئر کیا تھا۔ مزید اطمینان کے لیے حادثے سے صرف ایک روز قبل پاک 1 اسلام آباد اور بہاولپور کے درمیان آزمائشی پرواز بھی کر چکا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اگلے دن صدر پاکستان اور اعلیٰ فوجی قیادت کے سفر کے دوران کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جب تمام حفاظتی انتظامات مکمل ہو گئے تو کنٹرول ٹاور نے جنرل ضیاء کے طیارے کو اڑان بھرنے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک سب ٹھیک چل رہا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند منٹ بعد وہ دھماکہ ہونے والا ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ پاک 1 کا انجن سٹارٹ ہوا، طیارہ رن وے پر دوڑا اور سپہر 3:46 پر فضا میں بلند ہو گیا۔ چند لمحے بعد بہاولپور کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے طیارے کی پوزیشن پوچھی گئی۔ جواب میں پائلٹ مشہود حسن نے کہا، پاک 1 سٹینڈ بائی۔ پائلٹ کی یہ آخری آواز تھی جو سنی گئی اور پھر اگلے چند منٹ میں طیارہ لاپتہ ہو گیا۔ تمام رابطے کٹ گئے۔ ٹھیک اسی دوران ایئرپورٹ سے تقریباً 9 میل دور دریائے ستلج کے کنارے دیہاتیوں نے آسمان پر عجیب منظر دیکھا۔ ایک جہاز جھٹکے کھا رہا تھا، وہ کبھی اوپر جاتا اور کبھی نیچے آتا، پھر اچانک زمین کی جانب جھکا اور 3:51 پر صحرا کی ریت سے جا ٹکرایا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور پورا جہاز آگ کا گولہ بن گیا، کوئی نہیں بچا۔ جہاز میں سوار تمام 31 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ 11 سال تک ملک پر حکمرانی کرنے والے جنرل ضیاء بھی نہ بچ سکے۔ قوم کو یہ افسوسناک خبر سب سے پہلے غلام اسحاق خان نے PTV پر آ کر دی۔ سپہر 4:30 بجے کے لگ بھگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا، مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دھماکے سے ہوا میں ہی پٹ گیا۔ جلد ہی یہ خبر پوری دنیا کے میڈیا کی ہیڈ لائن بن گئی۔ پاکستان کے راشٹر اور سیناپتی جنرل ضیاء الحق کا ایک ومان درگھٹنا میں دیہانت ہو گیا۔ Zia was accompanied by the American ambassador to Pakistan, Arnold Raphael, along with Brigadier General Herbert Watt. Pakistan's President, General Mohammed Zia-ul-Haq, was killed today in a plane crash. دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف بھی اس جہاز میں سوار ہونے والے تھے، مگر ان کی زندگی ابھی باقی تھی۔ اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں وہ لکھتے ہیں کہ انہیں بھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ
उसी तैयारे में जाना था क्योंकि उन्हें जनरल जिया का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उनकी जगह किसी दूसरे ब्रिगेडियर को ये ओहदा दे दिया गया और यूं वो इस हादसे का शिकार होने से बच गए। खैर, जनरल जियाउल हक मुल्क के सदर भी थे और आर्मी चीफ भी। हादसे के बाद आइन के तहत चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान को सदर मुमलिकत बना दिया गया। नए सदर ने आर्मी चीफ की कमान मिर्जा असलम बेग के सुपुर्द कर दी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के सदर का तैयारा चंद मिनटों में ही आसमान से जमीन पर आ गिरा? ये जहाज में किसी हादसे का नतीजा था या फिर जहाज को किसी ने टारगेट किया था? फौरन तहकीकात शुरू कर दी गई। कहा जाता है कि अज़ुल्फ़िकार तंजीम ने पाक वन की तबाही की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया, मगर फिर जब उसे पता चला कि हादसे में अमरीकी भी हलाक हुए हैं तो तंजीम फौरन अपने दावे से पीछे हट गई। शुरू में सबका यही ख्याल था कि जहाज को गिराया गया है। सबसे पहले उंगली उठी अमरीका पर। सोवियत अफगान जंग खत्म हो चुकी थी और अमरीका को अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही थी और उसे रह रह कर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी याद आ रहा था, जिस पर उसने जंग के दौरान आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन अमरीका पर उंगलियां उठाने वालों से एक्सपर्ट्स ने सवाल किया कि जहाज में तो अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी फ़ौजी अताशी भी सवार था, अमरीका भले अपने लोगों की जान क्यों लेगा? दूसरा शक था सोवियत यूनियन पर, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि उस वक्त कोल्ड वॉर उरूज पर थी। जहाज में अमरीकी सफ़ीर भी हलाक हुआ था और सोवियत यूनियन इतना बड़ा दाव खेलने की हिमाकत नहीं करेगा। फिर शक की सुई अटकी भारत पर। भारत का इल्ज़ाम था कि जियाउल हक सिख अलहदगी पसंदों से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें असलहा और तरबियत फराहम कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने खुली धमकी दी थी कि पाकिस्तान को पछताना पड़ सकता है, लेकिन भारत के लिए भी इतनी बड़ी साजिश रचाना आसान न था। ऐसे में कुछ अपनों पर भी शुबा हुआ। डॉन अखबार के मुताबिक जिन लोगों ने जनरल जियाउल हक को आमों की पेटियां और दीगर तोहफे दिए थे, उन सबको हिरासत में ले लिया गया। 8 घंटे तक पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन फिर छोड़ दिया। बीबीसी के मुताबिक जमीन पर मौजूद अमले समेत दीगर 80 अफराद से भी तफ्तीश की गई। यहां तक कि पाक वन उड़ाने वाले विंग कमांडर मशूद हसन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद के लवाहिकीन से भी इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन दोनों पायलट बेगुनाह पाए गए। उस वक्त मिर्जा असलम बेग को भी शक की नज़र से देखा गया। डॉन न्यूज़ के मुताबिक जनरल जियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों और दीगर का कहना था कि जनरल जिया जनरल मिर्जा असलम बेग के बतौर वाइस चीफ फौज के ऑपरेशनल मामलात का मजीद कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों से खुश न थे। वो उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजाल को लाना चाहते थे और मिर्जा असलम बेग ये बात अच्छी तरह जानते थे। डॉन न्यूज़ ने जब मिर्जा असलम बेग से इस बारे में सवाल किया तो वो तल्ख लहजे में बोले कि अगर इस पूरे खेल में मेरा कोई किरदार होता तो मैं बाद में हुकूमत पर कब्जा न कर लेता। तहकीकात जारी थी, मगर कोई ऐसा सिरा नहीं मिल रहा था जिससे पता चले कि आखिर जहाज के साथ हुआ क्या। इसी दौरान ऐसे इल्ज़ामात भी सामने आए जिनसे लगा कि तहकीकात में जानबूझकर रुकावटें डाली जा रही हैं। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे हुमायूं अख्तर के मुताबिक हादसे की तहकीकात के लिए वो जितनी कोशिश कर सकते थे की, लेकिन फिर अंदाज़ा हो गया कि हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। डॉन न्यूज़ ने लिखा कि बदकिस्मत पाक वन के पायलट विंग कमांडर मशूद के भाई ग्रुप कैप्टन नोमान को उनके वालिद ने तफ्तीश से पीछे हटने का मशवरा दिया। नोमान के मुताबिक वालिद ने कहा कि वो पहले ही एक बेटा खो चुके हैं, अब एक और नहीं खोना चाहते। आमरीत के खात्मे के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का दौर शुरू होने वाला था। शायद इसीलिए अमेरिका ने 22 अगस्त को तहकीकात के लिए एक 6 रुकनी टीम तो भेजी, मगर उनमें सब फ़ज़ाई हादसात के माहिरीन थे। क्राइम या टेररिज्म का कोई एक एक्सपर्ट भी उसमें न था। ये जानने के लिए कि जहाज किसी खराबी की वजह से तो नहीं गिरा, एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई जिसमें अमरीकी भी शामिल थे। कमेटी ने तबाहशुदा जहाज के इंजन, फ्लाइंग सिस्टम और दीगर टेक्निकल मामलात का बारीकी से जायजा लिया और 16 अक्टूबर को अपनी 365 सफ़ात की रिपोर्ट सदर गुलाम इसहाक खान को पेश कर दी। इस रिपोर्ट के सिर्फ 30 सफ़ात अवाम के सामने लाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में ऐसी कोई खराबी नहीं मिली जो हादसे का सबब बनती।
اس لیے یہ حادثہ کوئی مجرمانہ کارروائی یا تخریب کاری یعنی سیبوٹاج کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اس تخریب کاری میں کون ملوث ہو سکتا ہے، رپورٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا۔ البتہ یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے حادثے سے کچھ لمحے پہلے طیارے کے اندر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو، جس کی وجہ سے کاکپٹ کے عملے نے جہاز کا کنٹرول کھو دیا ہو۔ کل ملا کر رپورٹ میں یہ تھا کہ جہاز کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے نہیں گرا، بلکہ ممکن ہے کہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر حملے کے شواہد بھی نہیں ملے۔ طیارے کے انجن بھی فیل نہیں ہوئے تھے۔ پروپیلر بلیڈز کے معائنے سے پتہ چلا کہ جہاز کے انجن زمین سے ٹکرانے تک پوری طاقت سے چل رہے تھے۔ فیول ٹینک کا معائنہ کیا گیا، وہ بھی کلیئر تھا۔ فیول پمپس کی خرابی کے بھی کوئی آثار نہیں ملے۔ جہاز کا الیکٹرک سسٹم بھی ٹھیک کام کر رہا تھا، کیونکہ جہاز میں موجود دونوں الیکٹرک گھڑیاں اسی لمحے رکی تھیں جس وقت طیارہ زمین سے ٹکرایا۔ اس دن موسم بھی صاف اور دن کی روشنی بھی کلیئر تھی۔ پائلٹ بھی تجربے کار اور بھروسے والے تھے، ان کی صحت بھی ٹھیک تھی۔ اب ہر چیز کلیئر تھی۔ جہاز پر حملہ بھی نہیں کیا گیا، اندر دھماکہ بھی نہیں ہوا، جہاز میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی۔ تو ایسے میں امریکی ایکسپرٹس نے اندازہ لگایا کہ ہر چیز صحیح ہونے کے باوجود طیارہ جس طرح گرا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ طیارے کا کنٹرول اچانک ختم ہو جائے۔ ایسا صرف ایک وجہ سے ہو سکتا تھا، زہریلی گیس، ایک ایسی گیس جو پورے فلائٹ کریو کو ہلاک یا بے ہوش کر دے۔ اس اندازے کو طاقت اس وقت ملی جب کیمیکل ایگزامینیشن کے دوران ملبے پر اینٹیمونی اور فاسفورس کے آثار ملے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ کاکپٹ میں کوئی وائس ریکارڈر بھی نہیں تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جہاز میں بلیک باکس بھی نہیں تھا۔ حادثے کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی ریکارڈنگ نہ مل سکی۔ جس وقت حادثہ ہوا اس وقت قریب میں 3 جہاز اڑ رہے تھے، ایک جنرل اسلم بیگ کا ٹربو جیٹ، دوسرا پاک 1 379 جو پاک 1 کا بیک اپ C-130 طیارہ تھا، اور تیسرا سیسنا جو سیکیورٹی کے لیے فضا میں تھا۔ ان تینوں جہازوں کے پائلٹوں نے بعد میں بتایا کہ پاک 1 نے سب سے پہلے کنٹرول ٹاور کو راولپنڈی پہنچنے کا اندازاً وقت بتایا، پھر کنٹرول ٹاور نے طیارے کی پوزیشن پوچھی جس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی دوران پاک 379 نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ریڈیو پر صرف مختصر سا جملہ سنائی دیا، اسٹینڈ بائی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کنٹرول ٹاور نے مسلسل رابطے کی کوششیں کی مگر خاموشی برقرار رہی۔ پھر 3-4 منٹ بعد اچانک ایک مدھم سی آواز سنائی دی، مشہود مشہود۔ یہ طیارے میں سوار جنرل ضیاء کے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر نجیب احمد کی آواز تھی۔ اس کے بعد مکمل خاموشی۔ امریکی صحافی ایڈورڈ جے ایپسٹین کے مطابق اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کاکپٹ کا ریڈیو آن تھا، اور اگر پائلٹ ہوش میں ہوتے تو وہ خاموش کیوں رہتے؟ پائلٹس کو شاید اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ وہ ریڈیو پر مے ڈے کا ایمرجنسی کوڈ پکار سکتے۔ اگر کاکپٹ میں کسی قسم کی مزاحمت یا جھگڑا ہوا ہوتا تو اس کی آواز ریڈیو پر ضرور سنائی دیتی۔ جہاز بہاولپور کی ایئر اسٹرپ پر کھڑا تھا۔ وہاں موجود ایک اہلکار کے مطابق صبح کے وقت مرمتی عملہ جس میں کچھ سویلین بھی تھے وہ آئے، اور انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے تک طیارے کے کارگو دروازے کو ایڈجسٹ کیا۔ اس دوران یہ لوگ بغیر کسی تلاشی کے طیارے میں آتے جاتے رہے۔ یہی شبہ ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق نے بھی ظاہر کیا۔ لیگ تو تھا نا وہاں پر، کسی طرح سے تو وہ دروازہ خراب ہو گیا، پھر اس کا دروازہ خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے لوگوں کو اندر بھجوایا گیا، پھر وہاں پر نرو گیس فٹ کی گئی، آم کی پیٹیاں وہاں پر پہنچی، کوئی چیکنگ ویکنگ نہیں ہوئی اس کی۔ ماہرین کے مطابق نرو گیس کام دکھانے کے بعد فاسفورس کی شکل میں اپنی کچھ باقیات چھوڑ دیتی ہے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ کاکپٹ کے ملبے کے کیمیائی تجزیے میں فاسفورس کے واضح اور بھاری آثار پائے گئے۔ حادثے کے بعد صرف ایک شخص کا پوسٹ مارٹم ہوا، اور وہ تھے امریکی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ ایم واسم۔ ان کی سانس کی نالی سے راکھ یا کاربن کے ذرات نہیں ملے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ طیارہ گرنے سے لگنے والی آگ سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 کمیشن بنائے گئے۔ پہلے بے نظیر بھٹو حکومت میں بندیال کمیشن بنا، پھر شجاعت کمیشن بنایا گیا، لیکن کسی کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کا دعویٰ ہے کہ یہ حادثہ نہیں، سازش تھی۔ یہ حادثہ
ایک سازش تھی. C-130 ایک ایسا جہاز ہے جو کہ اگر سارے انجن بھی فیل ہو جائے نا وہ پھر بھی گلائڈ کر سکتا ہے اور گلائڈ کر کے اتر سکتا ہے. یہ ایسا جہاز نہیں ہے کہ اوپر پھٹ جائے یا گر جائے. جس وقت حادثہ ہوا اعجاز الحق اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں اپنی وائف کی چھوٹی بہن کے گھر پر تھے. والد کی موت کی خبر سن کر وہ تدفین سے ایک دن پہلے 19 اگست کو پاکستان پہنچے. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کاکپٹ میں نرو گیس چھوڑی گئی تھی جس سے پائلٹ مفلوج ہو گئے اور جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. بقول اعجاز الحق یہ گیس ایک ٹرافی میں چھپائی گئی تھی جو ان کے والد کو تحفے میں دی گئی تھی. بعد میں یہ ٹرافی کاکپٹ میں منتقل کر دی گئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ٹرافیاں کس نے دی تھیں تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں موجود افسران نے جو اس تقریب کے انتظامات اور نگرانی کے ذمہ دار تھے. اعجاز الحق کے خیال میں سازش کرنے والوں نے ایک ہی طریقے پر انحصار نہیں کیا. انہوں نے پائلٹس کو مفلوج کرنے کے لیے اعصابی گیس استعمال کی، آموں کے ڈبوں میں دھماکہ خیز مواد رکھا اور ساتھ ہی جہاز کو باہر سے کسی راکٹ یا میزائل نما کسی چیز سے بھی نشانہ بنایا گیا. غیر ملکی نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو میں اعجاز الحق نے مرزا اسلم بیگ اور محمود درانی کو بھی مشکوک قرار دیا. انہوں نے اس حادثے میں بھارتی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ظاہر کیا. اعجاز الحق کا الزام ہے کہ انہوں نے حقائق تک پہنچنے کی پوری کوشش کی مگر اس پر پردہ ڈالنے کی کوششیں بہت مضبوط تھیں. جیسا کہ ہم نے کہا مشکوک لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے مگر آج تک کسی ایک کے خلاف بھی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ سکا. آج اس حادثے کو 38 سال گزر چکے ہیں. اس دوران تحقیقات بھی ہوئیں، کمیشن بھی بنے، رپورٹیں بھی تیار ہوئیں اور بعض رپورٹوں پر پردے بھی ڈالے گئے. پاکستان میں حادثے کے چند ہی دن بعد جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کے نام ٹی وی اور اخبارات سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے. پاک ون کے ملبے کے ساتھ صرف ایک طیارہ زمیں بوس نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ پاکستان کے طاقتور ترین شخص، ریاست کے اہم ترین راز اور بے شمار سوالات بھی خاک میں مل گئے تھے. یعنی ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ پاکستان کے ہسٹری کا وہ چیپٹر ہے جس کا آخری صفحہ آج تک نہیں لکھا جا سکا.